جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی رمضان ٹرانسمیشن. جی ڈاکٹر صاحبہ، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اسلام میں بی بی خدیجہ کا عظیم کردار کیا ہے؟ دیکھیے، جناب خدیجہ کے کردار کے بغیر تو اسلام کی تاریخ ہی نہیں مکمل ہوتی. اس لیے کہ جب بھی عالم اسلام کی بات آئے گی، جب بھی رسول کی پہلی وحی کی بات آئے گی، جب بھی شعب ابو طالب کی بات آئے گی، جب بھی غلاموں کو خریدنے کی بات آئے گی، جب بھی اسلام کی اولین منزلوں کی بات آئے گی، تو اس میں ام المومنین ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ کا عظیم کردار سامنے آئے گا. سب کو یہ معلوم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کی سرزمین پر آپ کے سر پر کوڑا پھینکا جاتا تھا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، آپ کے اوپر پتھر پھینکے جاتے تھے. تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخموں سے لہو لہان ہو کر گھر میں تشریف لایا کرتے تھے، تو گھر میں ایک شخصیت ایسی موجود تھی جو آپ کے زخموں کے لیے مرہم کا کام سر انجام دیتی تھی، جو آپ کے لیے مہر و محبت کا سرچشمہ تھی، جو آپ کے لیے اس قدر شفقت کا سلوک کیا کرتی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا زندگی خدیجہ کے احسانات کو یاد کرتے رہے، خدیجہ کی شخصیت کو یاد کرتے رہے، خدیجہ کی اس وفاؤں کو یاد کرتے رہے کہ جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے. ام المومنین ملکۃ العرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا کردار، یقیناً 2 بچے میں نے عرض کیا کہ جن کی رحلت ہو چکی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی میں، جو کہ ام المومنین ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے. تو مکے کی سرزمین پر اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر مجھے یہ جواب دیجیے گا کہ ہم ہمیشہ یہ تو بات کرتے ہیں کہ مکے کی سرزمین پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہا گیا. مرد کو اتنی جلدی کوئی کچھ نہیں کہتا ہے، پہلے تو لوگ عورت کو کہا کرتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور کو ابتر کہا گیا ہو اور خدیجہ کو کچھ نہ کہا گیا ہو؟ خدیجہ نے بہت کچھ سہا ہوگا، بہت کچھ تانے سنے ہوں گے، خدیجہ نے بہت کچھ دیکھا ہوگا، خدیجہ نے اپنوں پرایوں کی نہ جانے کیسی کیسی باتیں سنی ہوں گی. لیکن ہزاروں سلام ہمارا ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ کی ذات گرامی پر کہ آپ اس طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی مانند ڈٹی رہیں کہ کبھی آپ اس خدمت سے پیچھے نہیں ہٹی، کیونکہ آپ جانتی تھی، بہت اچھی طرح سے جانتی تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اور خدیجہ اپنا کردار بھی جانتی تھیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوا کرتا ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ، مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ بعد میں آنے والی تاریخوں میں بہت ساری مائیں آ گئیں، بہت ساری خواتین آ گئیں، ان کے تذکرے بھی آ گئے، لیکن وہ خاتون اول، وہ خدیجۃ الکبریٰ، وہ ام المومنین، وہ مادر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ جنہوں نے مصائب برداشت کیے، آلام دیکھے، غم اٹھائے، مگر اس کے بدلے میں اسلام کو بچا لیا. بہت خوب ڈاکٹر صاحبہ. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جناب خدیجہ کی رحلت کیسی ہوئی اور وہ کہاں دفن ہے؟ جیسے کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ شعب ابو طالب میں حضرت ابو طالب اور ام المومنین ملکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ مقید تھے، نظر بند تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. 3 سال تک مسلسل شعب ابو طالب کا یہ حصار، یہ نظر بندی جاری رہی، اور اس 3 سالوں کے آلام و مصائب سے جناب خدیجہ نہایت علیل ہو چکی تھی، نہایت نحیف و لاغر ہو چکی تھی، کمزور ہو چکی تھیں. اس سے پہلے بات ہو چکی ہے کہ خدیجہ الکبریٰ کی دولت کس قدر تھی کہ خدیجہ کی کنیزیں جو تھیں وہ کمر میں سونے کا پٹکا باندھا کرتی تھیں. خدیجہ کے پاس 80,000 اونٹ تھے. 80,000 اونٹ کا مطلب یہ ہے کہ عرب سے حجاز اور یمن اور شام تک خدیجہ کے تجارتی قافلے جایا کرتے تھے اور وہاں سے مال منافع کثیر لے کر آیا کرتے تھے. اس قدر مال اور دولت کی حامل خاتون جناب خدیجۃ الکبریٰ، اور اس قدر مشکل وقت ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ نے گزارا ہے کہ روایت یہ کہتی ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ نہایت علیل ہو گئی تھیں، نہایت بیمار ہو گئی تھیں، اور ان کو یہ معلوم تھا کہ اب ان کی زندگی کے دن نہیں ہے زیادہ. لہٰذا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے واسطے تشریف لائے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خدیجہ نے فرمایا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ بھی میرے پاس تھا سب میں نے عالم اسلام کے واسطے خرچ کر دیا، اسلام پہ سب نچھاور کر دیا. اب میرے پاس صرف ایک چادر ہے، میں اپنے سر کو ڈھانپتی ہوں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیروں کو ڈھانپتی ہوں تو سر کھل جاتا ہے. بس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب خدیجہ آپ سے کچھ نہیں مانگتی سوائے اس کے کہ کفن کے طور پر اپنی ردائے رسالت دے دیجیے گا.
رسول کی چادر کو کوئی معمولی چادر نہ سمجھے، یہ وہی چادر ہے جس کے لیے قرآن مجید میں یا ایھا المزمل کی گواہی آئی ہے۔ یہ وہی ردائے رسالت ہے جسے رسول اپنے دوش پر ڈالتے تھے اور مکے کی گلیوں میں اعلان رسالت کیا کرتے تھے۔ یہ وہی چادر رسالت ہے جو کہ خدیجہ نے کفن کے طور پر مانگی۔ خدیجہ نے ایک وصیت نہیں 2 وصیتیں کی تھیں۔ پہلی وصیت یہ کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفن کے طور پر ان کی چادر مانگی، اور دوسری وصیت یہ کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری فاطمہ بہت عمر میں چھوٹی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بن ماں کی بچی کو قریش کی عورتیں گھڑکنے لگیں، اسے ڈانٹنے لگیں، فاطمہ کا خصوصی خیال رکھیے گا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خدیجہ اس دنیا سے رحلت فرما گئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر ردائے رسالت دی خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین کے کفن کے طور پر۔ مگر اس سے پہلے کہ خدیجہ کا جنازہ اٹھتا، آسمان سے جبرائیل امین تشریف لائے، بعد تحفہ درود اور سلام کے کہتے ہیں کہ پروردگار عالم خدیجہ کی وفاؤں کے صلے کے طور پر خدیجہ کے لیے جنت سے کفن بھجواتا ہے۔ لہٰذا خدیجہ 2 کفن لے کر، ایک رسول کی ردائے رسالت اور ایک بہشتی جنتی کفن لے کر جنت المعلی نامی قبرستان میں پیوند زمین ہو گئیں۔ آج بھی جب زائرین کرام حجاج کرام جاتے ہیں مکہ معظمہ اور وہ جنت المعلی کی زیارت کو جاتے ہیں تو وہ دور سے ام المومنین ملکۃ العرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی اجڑی ہوئی قبر کا نظارہ کرتے ہیں۔ یقیناً یہ 2 اجڑی ہوئی قبریں، مدینے میں شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا کی اجڑی ہوئی قبر، مکے میں ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ کی قبر، یہ ایک ایسا عظیم سانحہ ہے کہ جس کی نظیر تاریخ کائنات پیش کرنے سے قاصر ہے۔ جنت المعلی میں بھی بڑی عظیم شخصیات موجود ہیں، حضرت ابو طالب موجود ہیں۔ جنت البقیع میں بھی 4 ائمہ بقیوں کے ساتھ ساتھ نہ جانے کتنے ہی اصحاب کرام، نہ جانے کتنے ہی خاندان رسالت کے افراد موجود ہیں، مگر آل سعود نے ان تمام قبرستانوں پر، آثار اہل بیت پر، قبور پر بلڈوزر چلا دیا، اسے منہدم کر دیا۔ اور ہم آج بھی خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہماری زندگی میں ہماری آنکھوں کے سامنے یوسف زہرا کا ظہور ہو جائے اور ہم اپنی نگاہوں سے شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا اور ان کی والدہ گرامی ام المومنین ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ کا روضہ تعمیر ہوتا ہوا دیکھ لیں۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے بہت اچھا جواب دیا، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئیں اور ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، اب وقت ہو جاتا ہے اس پروگرام کے اختتام کا، اس سے پہلے میں کچھ شعر آپ کے سامنے پیش کروں۔ کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا، تیری بیٹی نے دنیا میں کیا ہے ثابت، تیری بیٹی نے دنیا میں کیا ہے ثابت، نسل چلنے کو ضروری نہیں بیٹا ہونا۔ خدا حافظ ناظرین، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی رمضان ٹرانسمیشن۔